الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. اس فکر میں گنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئی، آئین گلستہ کیا ہوگا، دستور بہارا کیا ہوگا. اے موجے حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. یہ دنیا ایک دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا مجھ کو سب دوستوں سے بیگانہ، یہ کس نے کر دیا مجھ کو سب دوستوں سے بیگانہ. مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. طلب کرتے ہو دادے حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے، طلب کرتے ہو دادے حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے. مجھے سن کر بھی ایک آرسی معلوم ہوتی ہے. اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج چاروں طرف دکھ اور غم کا سما معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چاروں طرف سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. ہم راتوں کو جب غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، دین پر ڈاکہ ڈالنے والے ہر سمت سے حملے کرتے ہیں. مسلمانوں کا رشتہ توڑ کر انہیں بے دست پاک کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. کہیں تختے دار ہے تو کہیں چیلے اور ہتھکڑیاں، کہیں سازشیں کی جا رہی ہیں تو کہیں سازے، کہیں تک گھمنڈ ہے تو فتنے، کہیں اولیاء کو پھانسی کے ذریعے مسلمانوں کا دین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کہیں سازش اور فتنے کے ذریعے سے اپنا رعب دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دنیا کی طرف دیکھو، وہاں پر رشیا کی فوجیں اپنا پنجہ گاڑنے کے لیے ٹینکوں اور طیاروں کی کھنگرج میں حملہ آور ہیں. فلسطین کی طرف دیکھو، وہاں پر یہودی اور صہیونی مسلمانوں کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عراق کی صحراؤں کی طرف دیکھو، نجف اور کربلا کی طرف دیکھو، فوج کی گاڑیاں چل رہی ہیں اور انسانیت کو سسکتا ہوا چھوڑا جا رہا ہے. جس طرف نظر اٹھاتے ہیں اسپین کی دیکھتے ہیں ہمیں مارا جا رہا ہے، برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں کاٹا جا رہا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا رشتہ صدیق اکبر فاروق اعظم سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم واشنگٹن کو سجدے کریں، ہم نیو یارک کو سجدے کریں، ہم کسی کو قبلہ بنائیں. ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ماضی کی طرف دیکھنا چھوڑ دو اور مستقبل کی طرف دیکھو. تو ہمیں ہمارے ماضی کی کوشش کرنے والے شاید خوشیوں کا جشن منا رہے ہیں. لہذا دشمنان اسلام کے پیٹ میں مروڑ پڑی ہوئی ہے. ان علماء کو دیکھ کر، ان مدارس کو دیکھ کر یاد رکھنا، تم تو اس غلط فہمی میں ہو ہم خدا کا خاصہ اللہ کا قرآن چھوڑ دیں گے. تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا کا خاصہ نبی کی حدیث چھوڑ دیں گے. تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا کا خاصہ نبی کا اسلام چھوڑ دیں گے. تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا کا خاصہ نبی کا دین چھوڑ دیں گے. آؤ ان محفل میں بیٹھ کر دیکھیں، ہم نے نبی کے الفاظ نہیں چھوڑے، ہم نے نبی کا انداز و لہجہ نہیں چھوڑا. جیسی حدیث نبی نے پڑھائی تھی ویسی حدیث آج پڑھائی جا رہی ہے. نبی نے حدیث پڑھاتے وقت اپنے صحابہ کو زمزم پلایا، صحابہ نے حدیث پڑھاتے وقت اپنے شاگردوں کو زمزم پلایا. انہوں نے حدیث پڑھاتے وقت اپنے شاگردوں کو زمزم پلایا. اپنے ماں باپ کا نام نہ جاننے والوں، آؤ ہم تمہیں حدیث کے 50,000 راویوں کا نام بتائیں گے، ان کی زندگی بتائیں گے، ان کے حالات بتائیں گے، ان کی صبح شام بتائیں گے. تمہیں تو اپنے ماں باپ کا بھی نام نہ معلوم ہوگا. اے یورپ کے درندوں، اپنی ترقی پر فخر کرنے والوں، اور دیکھو ان دینی مدارس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت محفوظ ہو چکی ہے. یہ لوگ اپنی ترقی کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. وہ کوئی اور نسل ہوگی جو تمہاری شکل دے کر فریفتہ ہوگی. ہمیں تو تم خوبصورت سے زیادہ بدصورت نظر آتے ہو. مسلمانوں، اگر تم نے ان علماء کی قدر نہ کی، علماء کی حفاظت نہ کی، اگر تم نے ان علماء کے ساتھ اپنے ہاتھ نہ ملائے تو تم بھی برباد ہو جاؤ گے اور ان علماء کے محافظوں پر بھی دشمنوں کا ہاتھ اٹھانے کا موقع ملے گا. آج
جائے گی. میری بات سمجھنے کی کوشش کرو, کیونکہ آج مدارس کی طرف رجوع کم ہو رہا ہے. ہر جماعت ہر طرف کھڑے ہو کر علم کی شان کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. خدا کی قسم علم کی شان کو سمجھو, ورنہ جہاد فساد بن کر رہ جائے گا. یہ علم ہے جس نے تصوف کو رب تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا. یہ علم ہے جس نے خانقاہ اور مدارس کو آباد کیا. دین کا شعبہ علم سے خالی ہوتا جائے گا اور کفر کی عام جگہ بنتا جائے گا. اس لیے اٹھو, اپنے بچوں کو اسکول سے نکال کر اور اپنے بچیوں کو کالج سے نکال کر ان کو نبی کا قاعدہ پڑھانے کے لیے بٹھاؤ. دیکھو تو آسمان پر اعلان ہو رہا ہے کہ میرے فلاں بندے کا نام جہنم کی فہرست سے کاٹ کر جنت کی فہرست میں لکھ دو. اس لیے کہ وہ علم کی شاہراہ پر چل پڑا جس شاہراہ پر آسمان پر نور بن کر چمک دی.